नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सदहा तज़ीम व तकरीम के लायक सदात किराम और उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और जब ईमान तुम्हारे सीनों में आ जाए और ईमान के नूर से तुम्हारा दिल जगमगा उठे, फिर तकवा भी तुम्हें नसीब हो जाए, तो फिर भी खुद को ये ना समझ लेना कि अब मकसद पूरा हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद वकूनू मअस्सादिक़ीन, फिर जो मेरे ख़ास और सच्चे बंदे हैं उनकी मैयत में, उनकी संगत में, उनकी ग़ुलामी में आ जाओ। अगले दिन मेरी नज़र से एक हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फरमान गुज़रा, और उस फरमान को सामने रख के क़िबला हज़रत साहब की ज़िंदगी को देखा जाए, जो कुछ मैंने देखा है, तो फिर इस आयत करीमा का जो मफ़हूम बनता है वो मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि अब यहाँ दो बातें आ रही हैं। ईमान शर्त है, ईमान के बाद दो दर्जे हैं, पहला तकवा और दूसरा सच्चों की सोबत, सच्चों की संगत, सच्चों के साथ मिलना। अब जिस वक्त तकवा बंदा इख्तियार कर लेता है, फिर वो कामयाब नहीं होता, कामयाबी के लिए अगली मंजिल होती है कि वो सच्चों का साथी और संगी बन जाए। तो इससे पता चलता है साहिब तकवा और होता है और साहिब सिद्क और होता है, मुत्तकी और होता है और सच्चा और होता है। सच्चों की सोबत में आना पड़ता है। इसको अगर यूं थोड़ा सा और आसान किया जाए, जो कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा बड़ी मशहूर है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मुस्तफ़ा की पैरवी करो, रब खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो पैरवी मुस्तफ़ा, वो अल्लाह से जो मोहब्बत करता है वो पैरवी मुस्तफ़ा करता है। तो जब तक वो रसूलुल्लाह की पैरवी करता है ईमान के साथ, उस वक्त तक वो मुत्तकी होता है। और जब रसूलुल्लाह के जोड़ों के सदके मेरा रब उससे मोहब्बत करता है, फिर वो साहिब सिद्क और सच्चा बन जाता है। और हज़रत साहब की ज़िंदगी आपके सामने है, क्योंकि ये बड़ा मुसल्लमा उसूल है, जहाँ असल चीज़ होती है उसकी नकल ज़रूर आती है। नकल के लिए असल होना ज़रूरी है। जहाँ असल चीज़ होती है तो मार्केट में कुछ नकाल उसकी पैरोडी करते हुए कुछ नकल पेश करते हैं, और भोले भाले मेरे और आप जैसे इंसान कभी कभार असल के उस भुलेखे में वो नकल चीज़ लेके अपना ईमान और सब कुछ वो गारत कर बैठते हैं। तो आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे नकली चेहरे हैं जिन्होंने रूप असलियों का धारा हुआ है। तो क़िबला हज़रत साहब की ज़िंदगी और आपकी ज़ात उसको सामने रखो और हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी के उस फरमान को पढ़ो, तो फिर बात बड़ी अज़रुम मिन शम्स हो जाती है कि सच्चा और असल कौन होता है और असल का रूप धार के नकल कौन होता है। हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि हुज़ूर, ये दो बातें सुनते हैं कि फ़लाँ अल्लाह से मोहब्बत करता है और फ़लाँ से अल्लाह मोहब्बत करता है, कि अल्लाह का मुहिब कौन होता है और अल्लाह का महबूब कौन होता है, उनकी अलामात क्या है। अब हज़रत साहब की ज़िंदगी सामने रखो तो हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी ने तीन बातें फरमाई। फरमाया जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी भी तीन अलामतें होती हैं, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी भी तीन अलामतें होती हैं। और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेना, साहिब मिरकात ने अल्लाह के महबूब की शान ये बयान फरमाई है कि जिससे रब मोहब्बत करता है, रब उसको इजाज़ ही अता फरमाता है कि मेरा रब उस बंदे की
جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے فرماتا ہے۔ تو حضرت صاحب کو ذرا سامنے رکھو کہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہے، پھر علامات کیا ہیں، اور جب رب ان سے محبت کرتا ہے تو پھر رب ان کو کون سی شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ بائی یزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، فرمایا اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ وہ مشغول فی عبادتہ ساجدا و راکعا، اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے نا اس کی زندگی یا پھر رکوع میں گزرتی ہے یا پھر سجدے میں گزرتی ہے۔ ساری زندگی یہ نہیں کہ بس تھوڑی سی لیٹ رکھ لی یا کڑا پہن لیا یا بھنگ کا گھوٹا لگا لیا اور کہا کہ میں اللہ کا بن گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، جو اللہ کا بننا چاہتا، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی، اس کے دن اور رات یوں گزریں گے، کبھی حالت سجدہ میں ہوگا تو کبھی حالت رکوع میں ہوگا۔ اب انسان ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، اور جب وہ تھک جائے وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اسْتَرْفَعَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللِّسَانِ۔ اور حضرت صاحب کی زندگی کو دیکھا ہے کہ جب کبھی عبادت کرتے کرتے، پڑھاتے پڑھاتے کبھی تھک جاتے تھے بتقاضا بشریت، تو پھر بھی خود کو غافل نہیں کرتے تھے، کرسی پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے، چارپائی پہ لیٹ کے رسول اللہ کے دین کی باتیں شروع کر دیتے تھے۔ اور میں جب رکوع اور سجدے سے تھک جائے نا تو پھر بھی غافل نہیں ہوتا، پھر زبان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان ہے، زبان چلتے چلتے پھر بھی تھک جاتی ہے، فرمایا جب زبان بھی تھک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، استرفع الی ذکر القلب و تفکر، پھر زبان چپ کر جاتی ہے، دل مصطفیٰ کی یاد کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صاحب کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کی اور خدا کی یاد کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں، یا تو سجدہ اور رکوع، یا پھر زبان کے ساتھ ذکر، یا پھر دل کے ساتھ ذکر اور تفکر۔ اب فرمایا وہ بندہ وَأَمَّا مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ساری کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اس کی کتنی علامتیں، فرمایا اس کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ وہ بندہ، اس نے ساری زندگی حالت سجدہ اور رکوع کے اندر گزاری، زبان کے ساتھ ذکر کیا، قلب کے ساتھ ذکر کیا، پھر ایک دن ایسا آ گیا میرے رب نے اس کو مقام یہ عطا فرمایا کہ پہلے وہ رب سے محبت کرتا تھا، آج میرا رب پیر حسین سے محبت کرتا ہے، پیر مراتب علی سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر رب ان کو کون سی شانیں اور کون سی علامات عطا فرماتا ہے؟ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر رب ان کو تین علامات عطا فرماتا ہے، 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام وَآتَاهُ سَخَاوَةً كَسَخَاوَةِ الْبَحْرِ، میرا رب اس کو سمندروں جیسی سخت سخاوت عطا فرماتا ہے۔ اور قبلہ حضرت صاحب کو اگر جنہوں نے دیکھا ہے وہ تصور کرے نا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا، جو مانگتا، میرا پیر اپنے پاس چھپا کے یا گھروں کے اندر کو بند کر کے چیزیں نہیں رکھتا، جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے ہر آنے والے کی مراد پوری فرماتے تھے۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت وَآتَاهُ شَفْقَةً كَشَفْقَةِ الشَّمْسِ، فرمایا جیسے سورج چمکتا ہے نا، پھر سورج نہیں دیکھتا کہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، یہ مل والے کا مکان ہے یا کسی غریب کی کٹیا ہے۔ جب سورج چمکتا ہے تو امیر کے گھر میں روشنی اتنی ہوتی ہے جتنی غریب کے گھر میں ہوتی ہے۔ فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے رب اس کو ایسا شفیق بناتا ہے کہ اس کے پاس مل والا آئے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے، وہ دیہڑی دار مزدور آئے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے قبلہ حضرت صاحب کو دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرے حضرت کے پاس آنے والا کوئی بالکل ادنا سے ادنا مزدور کیوں نہ ہو، جب اٹھ کے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا جتنی محبت مجھ سے کی ہے کائنات میں کسی اور سے کی ہی نہیں۔ اور تیسری وَآتَاهُ تَوَازُوًا كَتَوَازُوِ الْأَرْضِ، یہ اللہ کے جو محبوب کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کے اندر پھر اکڑ نہیں رہتی، میں نہیں رہتی، اس کے اندر اپنا کچھ نہیں رہتا، خود کو مصطفیٰ اور خدا کے در پہ یوں جھکاتے ہیں۔ حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں جس زمین کو رب نے عاجزی عطا فرمائی ہے نا، شروع سے لے کے آخر تک لیٹی ہوئی ہے، بس اللہ کے حضور وہ ہمیشہ کے لیے عاجز ہے۔ فرمایا جس سے رب محبت کرتا ہے رب اپنے بندے کو زمین جیسی عاجزی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ خوش بخت ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے میرے رب نے ان کو تینوں علامات وہ اس قدر عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان علامات میں کوئی ذرا سی بھی کمی رہ گئی ہے۔ تو آپ کے پیر کو اللہ نے اپنی محبوبیت کی سند عطا فرمائی ہے۔ خوش بخت ہیں جو سید مراتب علیہ کے قدموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے صدقے رب یہاں بھی کرم فرمائے گا، وہاں بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ میرے قبلہ غریب نواز کا حکم ہے جتنے بھی موٹر سائیکلیں یہاں پہ کھڑی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی